سوال بہت اچھا ہے اور پہلے تو میں کہوں گا کہ اس کا پراپر جواب کسی مفتی سے دیں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے دے گا. میں اپنی عقل کے مطابق تھوڑی سی بات قرآن و حدیث پہ رہ کے بیان کروں گا. حیض کے ایام کی مدت سے فارغ ہونے کے بعد یعنی غسل کے بعد داغ رہتا ہے، قرآن و حدیث کا اس کا کیا حکم ہے؟ میرے محترم بھائیوں بہنوں، جب آپ کے ایام مکمل ہو گئے اور آپ نے غسل کر لیا لیکن اس کے بعد صرف داغ ہی نہ لگے بلکہ پورا خون بھی آئے، تو آپ اپنا غسل کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں گے. اب اپنی نماز مکمل کریں گے. جو ایام کے بعد خون آتا ہے وہ شیطان ٹھوکر مارتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ رگ کا خون ہے. اور یہ بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض کا خون آتا رہتا ہے حتیٰ کہ جو ایام ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آتا رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایام اس کو مکمل کرو اور اس کے بعد غسل کرو اور اپنی نماز پڑھو، کیونکہ یہ جو بعد میں خون آیا ہے یہ شیطان نے ٹھوکر ماری ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، رگ کا خون ہے. یہ میرے علم میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں ہے. باقی آپ اس کے بارے میں جو دلیل لینا چاہتے ہیں بھائی نکال میں دلیل بھی دیجیے گا، تو یہ آپ عالم علماء کرام سے پوچھیں گے. تو میں تو طالب علم ہوں، میرا علم ابھی اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں اس پر آپ کو بتا سکوں کہ وہ کون سی حدیث ہے. اچھا، یہ پانی پینے کا ایک طریقہ ہے. ہم نے جو حدیث میں سنا اور جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ پانی کو بیٹھ کے پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. حدیث کے جو الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو 3 سانسوں میں پیو، پانی کو 3 سانسوں میں پیو. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی پینے والے برتن میں سانس مت لے، پینے والے برتن میں سانس مت لے. میرے محترم بھائیوں، اگر آپ لوگ صرف پانی پینے کا طریقہ ٹھیک کر لو، اس میں 80 بیماریوں کا علاج ہے. اور اللہ تعالیٰ عبدالسلام بن محمد کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سننا جو طریقہ ہے وہ بتایا کریں اور باقی جو طریقہ بتاتے انہیں کہو یہ میرا تجربہ ہے. یہ جو پانی کو 32 سے 40 بار میں کہتا ہوں نا کہ اس پہ کتنے سانس لو کتنے سپ لو، یہ میرا تجربہ ہے. اور آپ ایک بار اس تجربے سے فائدہ اٹھا کے دیکھ لو. جتنے لوگ جو کہتے ہیں قبض ختم نہیں ہوتی، قبض ختم نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں گیس ہوتی ہے، انتظامیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جن کے جوڑوں میں درد ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، پانی بندہ ایسے پیو. یہ پانی پینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. میرے محترم بھائیوں، 3 سانس کا تذکرہ ہے، 3 بار کا تذکرہ نہیں ہے. حدیث میں لفظ کیا ہے؟ 3 سانس. اور 3 سانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی جب پیئیں گے تو دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ تم میں سے کوئی پینے والے برتن میں سانس مت لے. اب پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے گھونٹ گنو. میرے محترم بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے اندر صبر، سکون، اطمینان، چین، راحت، تسکین، حوصلہ، برداشت پڑ جائے. ہر بندہ چاہتا ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا سکون بڑھے، میرا چین بڑھے، میرا آرام بڑھے، میری راحت بڑھے، میری تسکین بڑھے، میرا صبر حوصلہ بڑھے. یہ پانی سے بڑھے گا. آپ پانی کو صبر سے پیو، سکون سے پیو، حوصلے سے پیو، اور دیکھو آپ کو بڑھتا کہ نہیں بڑھتا. جرمنی میں نا 2 سائنٹسٹ تھے، انہوں نے 12.5 سال ریسرچ کی کہ گردوں کو بنا سرجری کے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا. انہوں نے صرف پانی پینے کا طریقہ بتایا. انہوں نے 9 چیزیں بتائی ہیں، وہ 9 کی 9 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں.
وہ کہتے ہیں پانی کو ہمیشہ بیٹھ کے پیو، اور اس کے پیچھے ریزن بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بیٹھ کے پیے گا نا، جب ہم کھڑے ہو کے پیتے ہیں تو یہ جو میدا ہے نا، زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، وہ اس کو کھینچتا ہے. جب میں یوں بیٹھا تو میرا میدے کی جو شیپ ہے وہ ایسی ہو جائے گی، لیکن جب میں یوں کھڑا ہوا تو یہ یوں نیچے چلا جائے گا. تو بیٹھ کے کیوں پینا ہے؟ تاکہ میدا میرا پراپر اپنی یہ جگہ پہ آ گیا. پانی کو ہمیشہ اس ہاتھ سے کبھی نہیں پینا چاہیے. جب آپ اس ہاتھ کو اٹھاتے ہیں نا تو یہ بازو آپ کا سیدھا، یہ جو آپ کے ہارٹ کے مسلز ہیں نا، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے کون سے بازو میں درد آتی ہے؟ ہمیشہ اسی بازو میں. اس ہاتھ سے پانی اس لیے پکڑنا ہے کیونکہ اس کو پکڑنے کے لیے طاقت چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنے اندر صبر کو، حوصلے کو، برداشت کو، اس کو بڑھانا ہے نا. تو آپ پانی کو اب یہ گھونٹ گنی میں کتنے پیتا ہوں اس میں؟ اتنا پانی تھا، میں نے کتنا پیا؟ اتنا ہی تھا. میں نے گھونٹ کتنے بھرے؟ میں نے 36 گھونٹ بھرے، کیونکہ میں بول رہا تھا. اس وجہ سے جب بندہ بول رہا ہوتا ہے تو تب زیادہ سا نہیں بھرے جاتے. پانی کتنا پیا اس کو سمجھو. جب آپ اس پانی کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ پیئیں گے تو وہ آپ کے اندر کیا پیدا کرے گا؟ یہ پیدا کرے گا. اور جب آپ پانی ایسے پیو گے، اب میں آپ لوگوں کا طریقہ بتانے لگا ہوں. ہمارے یہاں پانی لیا جاتا ہے ویسے اور گلاس بھرا ہو گیا. ہر بندہ جانتا ہے تیزی کا کام کس کا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار پینے کا حکم نہیں دیا. لفظ کیا تھے؟ 3، اور پینے کے بعد الحمدللہ. تو یہ سانس جب آپ پانی جو منہ میں لگاتے ہیں تو سانس روکا. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی پانی پینے سے آپ کے سانس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. کس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے؟ جس کا سانس مضبوط ہوگا. کہتے نہیں اس کا سانس بڑا مضبوط ہے. ایکسرسائز کون کر سکتا ہے؟ جس کا سانس چڑھتا ہوگا، جس کا سانس مضبوط ہوگا. تیراکی کون کر سکتا ہے؟ جس کو سانس چڑھتا ہے، جس کا سانس مضبوط ہوگا. کوئی بھی مشق، ایون کہ جب نشانہ لیا جاتا ہے تو جنہوں نے ٹریننگ کی ہے وہ نشانہ خراب نہیں ہوتا ہے، صرف سانس لینے سے. ایسے سانس لیا اور ٹک کر کے کہتے یار پتہ نہیں میں پرفیکٹ کرنا بچتا. اس کا سانس مضبوط. اس بات کو میں اس حدیث کے ساتھ جوڑوں. ان القوت، وہ کیا ہے حدیث؟ ان القوت رمی، بے شک طاقت کس میں ہے؟ نشانے بازی میں. اور اس کا نشانہ کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا جس کا سانس. یہ پانی پینا نہیں تھا، یہ آپ کے سانس کو مضبوط کرنا تھا. اور شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ بندہ جان گیا تو میری چھٹی ہو جانی ہے. صرف پانی پینے سے آپ شیطان کی چھٹی کرا سکتے ہیں. تیزی کا کام کس کا ہے؟ اور ہم نے پانی کس کے طریقے پہ پیا؟ بھائی پینا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، پیا کس کے طریقے پہ؟ ہم نے کہا دیکھو میں نے بیٹھ کے پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا اور 3 بار میں پیا. جبکہ 3 بار میں پینا تھا کہ 3 سانس میں پینا تھا؟
ایک اپنا پانی پینے کا طریقہ صحیح کر لو، 80 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کھانا کھانے کا، بندہ جس بندے کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے زندگی کے آدھے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں، ایک لقمے کو کتنا چباؤ جتنے آپ کے، قرآن کہتے ہیں ہم نے انسان کو 32 دانت دیے۔ چاچا جی السلام علیکم، کیا ہے تھوڑے گھر مجھے اخبار کا مجھے لے رہا، اچھا میں نے ان سے اخبار نہیں پتا تھا، چاچا یاد ہے تھا، اچھا محترم بھائیوں، ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت کتنے ہیں، 32 دانت 4 طرح کے ہیں، 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، اس کا کام ہے کھانے کو، 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا، 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا، اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ تو دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا، پھر اس نے گودا کرنا ہے، پھر اس نے پیسٹ بننا ہے، پھر اس نے رس بننا ہے، اور وہ رس آپ کے خون میں جا کے اس نے طاقت دینی ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت کون سا مومن پسند ہے، طاقتور۔ اب شیطان کو پتا ہے اگر اس نے کھانے کو کاٹ بھی لیا، پھاڑ بھی لیا، چیر بھی لیا، پیس بھی لیا، گودا بھی بنا، پیسٹ بھی بنا، رس بھی بنا، تو یہ طاقتور ہو جائے گا اور میرے قبضے سے، اس لیے وہ کہتا ہے جلدی کھا جلدی کھا جلدی کھا جلدی کھا۔ کھانے میں اور پینے میں محترم بھائیوں، امریکہ میں ایک کورس ہوتا ہے، یہ کورس ہوتا ہے، اس میں بیماریوں کا علاج بتایا جاتا ہے صرف 2 چیزوں سے، کھانے سے اور پینے سے، اور ان کے پورے کورس کا میں آپ کو خلاصہ بتانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کھانے کو پانی بناؤ، کھانے کو اور پانی کو کھانا بناؤ، یعنی پانی کو اتنا چوسنا اتنا چوسنا اتنا چوسنا اتنا چوسنا اتنا چوسنا ہے کہ پانی کو چوس چوس کے پیو، اور کھانے کو چبا چبا کے چبا چبا کے چبا چبا کے چبا چبا کے اس کو پانی بنا دو۔ لوگ یہ 2 اصول سمجھ لو، بندہ جس کو قبض ہے، جس کو بواسیر ہے، جس کو جوڑوں کا درد ہے، جس کو گیٹھیا ہے، جس کو شوگر ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جس کو اپنی بیماریوں کی سمجھ ہے، صرف یہ 2 کام کر لو، اور اس کے ساتھ ایک پانی بتانے لگا ہوں، یہ پانی بنا کے پی لو، اس پانی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلبچی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور دوسری چیز ہے میتھی دانا۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز میں نے گوروں، مجھے فرانس سے ڈاکٹر آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہم نے گوروں کو اس کے اوپر لگا دیا، ہم نے گوروں کو اس کے اوپر لگا دیا۔ ہر بندہ، وہ ڈاکٹر مجھے بتاتا ہے وہ انڈین ہے، ابھی الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ اس کو استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ وہ برحمن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں اس کی اکثر باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا، اس کو ایک بیماری تھی، اس کو چھینکیں آتی تھی، اور اتنی چھینکیں آتی تھی، اتنی چھینکیں آتی تھی، اتنی چھینکیں آتی تھی کہ وہ 10 12 15 16 ایک ہی سپیڈ سے چھینکیں مارتا رہتا تھا۔ اس کی 2 شادیاں ٹوٹی صرف چھینکوں کی وجہ سے۔ اس کو 17 18 سال سے یہ بیماری تھی۔ اس کو میرا کسی نے لیکچر بھیجا لمبا سجدہ کرنے والا، میں اکثر کہتا ہوں لمبا سجدہ کرو۔ اس نے کہا بندے کی بات تو لاجیکلی یہ کر کے دیکھتے ہیں۔ محترم بھائیوں، ٹوٹل 15-20 دن لگے، اس کی یہ 17 سال کی بیماری ختم ہو گئی صرف سجدہ کرنے سے۔
اس نے مجھے کال کی، مجھ سے رابطہ کیا، کہتا ہے اگر سجدے میں اتنا فائدہ ہے تو مجھے پوری نماز کا طریقہ بتاؤ. پوری، میں نے اس کو پوری نماز کا طریقہ بتایا. وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ بالکل ویسے ہی پوسچر کرتا تھا. ہمارا کام تو کیا نہیں ہے نا، ہم نے اس کو کہا اور اللہ سے دعا کی. آخرکار اس بندے کی 3 پرابلم اور تھی، وہ بھی ٹھیک ہو گئی. اس نے کہا اگر صرف نماز پڑھ کے میرے یہ مسئلے دنیا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اگر میں پورے دین میں آ گیا تو پھر کیا بنے گا. اور محترم بھائیوں، اس نے نا اب وہ کہتا ہے میں اپنے ہر مریض کو یہ کہتا ہوں، وہ وہیں کا ہے، اس کی جو ماں تھی وہ ریڈ انڈین تھی، اس کا باپ گورا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہر مریض کو کلونجی میدانی کے پانی کے ساتھ دوائی کھانے کا کہتا ہوں. کہتا اگر میں ان کو نئی چیز کہوں گا تو یہ مانیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ دوائی کھانی ہی تم نے کس کے ساتھ ہے؟ کہتا ہے دوائی میں ان کو دیتا ہی نہیں، میں ان کو خالی پلاسٹکوں کی گولیاں دیتا ہوں رنگ برنگ کی، اور پینے کو کلونجی میدانی کا پانی دیتا ہوں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوائی کھا رہے ہیں. کہتا ہے میں نے کلونجی میدانی کا پانی ان کو دوائی کھانے سے کے ساتھ کہا، اور ہلدی دال چینی والا دودھ میں کہتا ہوں رات کو کھانا ہے، اور پانی پینے کے 10 منٹ کے بعد میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے 5-7 قسم کے پھل، 5-7 قسم کی سبزیاں، 5-7 قسم کے ڈرائی فروٹس مکس کر کے اس کا سلاد بنا کے کھانا ہے. اور جو کا دلیا، کہتا ہے میں جو کے دلیے کے بارے میں لوگوں کو نئی چیز بتا رہا ہوں. حالانکہ جو کا دلیا کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبریل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے غم اور فکروں نے کمزور کر دیا، میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، مجھے اس کا کوئی علاج بتاؤ. تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلبینہ کھائیے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو تلبینہ چلوں پہ چڑھ جاتا تھا. وہ کہتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں یہ جو کا دلیا ہے نا، میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ تمہارے بدن کی ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس کو ٹونی کے طور پہ کھاؤ. میرے محترم بھائیوں، ابھی صرف اس نے دین کی چند باتیں لی اور اس کے کتنے مسائل حل ہو گئے. ہمیں تو پورے دین پہ وہ کم کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے. میرے محترم بھائیوں، ہم نے اصل میں دین کو سیکھا ہی تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ایک تو کھانے کو پانی بناؤ اور پانی کو کھانا بناؤ، اور دوسرے نمبر پہ 5 گلاس پانی لو، 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانا. ایک تیسری چیز میں لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. سوانجنے کے پتے، یہ جو سوانجنا درخت ہوتا ہے نا، اس کے پتوں کو سکھا کے چھاؤں میں سکھا کے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، اس کا نام ہے مورنگا. آدھی چائے کی چمچ، 1 چائے کا چمچ کلونجی، 1 چائے کا چمچ میتھی دانا، آدھی چائے کا چمچ مورنگا. اس کو ڈال کے اچھی طرح ابال لو. جس کو شوگر ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو کولیسٹرول ہے، جس کو ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای ہے، جس کو آرتھرائٹس ہے، جس کے خواتین کے اندر کوئی بیماری ہے، موت کے سوا کوئی بیماری ہے، یہ پانی پیو. یہ پانی 1.5 گلاس صبح، اس کو اچھی طرح ابال لو. 5 گلاس پانی کو اتنا پکاؤ گے تو 4.5 گلاس ہے. مٹی کے کوڑے جگ میں ڈال دو. 2-3 پتے سبز دھنیے کے، 2-3 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 2 انچ کا ٹکڑا اس میں کھیرے کا ڈال دو. گرمیاں آگے آ رہی ہیں، باہر رکھو گے تو حوث کی وجہ سے اس کا ذائقہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے. رات کو اس کو باہر رکھو، صبح پانی 1.5 گلاس نکال کے اس کو ہلکا سا گرم کرو، اس میں 1-2 قطرے زیتون کا تیل اور 1-2 قطرے آپ کو سیب کا سرکہ ملا کے اس کو پی لو. جس کو شوگر ہے وہ شہد نہ ملائے، اور جن کو شوگر نہیں ہے باقی اور بیماری اس میں شہد بھی ملا دو. یہ پانی کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی لو. واللہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں علاج ہے. اور ہم نے جس مریض کو بھی یہ دیا، اور میرے پاس آنے والے جتنے مریض ہیں جو مجھے جانتے ہیں، واللہ ہر مریض کو میں یہی دیتا ہوں. اچھا بتاؤ یہ دوائی ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ دوسرے نمبر پہ سلاد کھاؤ، سلاد کھاؤ. اور یہ جانو یہ سلاد کیوں کھانی ہے؟ سائنس کہتی ہے آپ کی آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے اس کا برین کو امیج دیتی ہے، اور برین کو جو امیج دیتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن بناتا ہے. جب 5-7 قسم کے پھل، 5-7 قسم کی سبزیاں، 5-7 قسم کے ڈرائی فروٹس آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، آپ کا برین کتنے قسم کے کیمیکل بنائے گا. اور یہ سلاد کھانی کب ہے؟ کبھی بھی سلاد کھانے کے ساتھ نہیں کھانی.
کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھاؤ. کھانے سے جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کا برین رنگ برنگ کی سیکریشن بنائے گا. اور آخری بات ہلدی دال چینی والا دودھ پیو. انشاءاللہ یہ 3 چیزیں موت کے سوا ہر بیماری کا بہترین علاج ہے. اچھا جی، عبد المنان عمر 10 سال ضد کرتا ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا ہے. جو ٹھان لے وہ پوری کرتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، انہیں تنگ کرتا اور چیزوں کو بھول جانا اور کھانا وغیرہ ٹھیک سے نہیں کرتا. میرے محترم بھائیوں، جتنے بچے ضدی ہیں وہ بات نہیں مانتے. بڑی معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ان کے گھر میں نرمی نام کی چیز ہی نہیں ہے. ان کے گھر میں نرمی نام کی، اس بات کو اس حدیث سے سمجھو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے وہاں سے خیر، جس گھر سے نرمی نکل جاتی ہے وہاں سے خیر نکل جاتی ہے. بچہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، اس کو کبھی تانا نہیں دینا، اس کو کبھی تانا. قرآن کیا ہے نا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ پوری کی پوری بیل ہے اس کے لیے جو کیا کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے، تانا زنی کرتا ہے. اور تانا زنی کرنے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے. اور سچ بتاؤ بچے کو سب سے زیادہ تانے کون دیتا ہے؟ ہم صاحب والے کہ ماں باپ؟ کون دیتا ہے؟ اچھا اس کے لیے پوری کی پوری کیا ہے؟ اچھا میں قرآن بیان کر رہا ہوں کہ کوئی کہانی سنا رہا ہوں؟ پوری کی پوری ویل وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اور صحیح حدیث ہے جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے. اچھا تانا کب دیتا ہے بندہ؟ تانا کب دیتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے. اور نرمی نکلتی ہے تو غصہ آیا نا. جس کا بچہ ضدی ہے وہ یقین کر لے اس کی ماں یا اس کا باپ وہ ضدی ہے. اور علاج کیا ہے؟ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا، ماں باپ کے بزرگ غسل کے پانی سے غسل دو، وہ اس میں اصل میں علاج ان کے ماں باپ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. دیکھو جب وہ وضو کریں گے ہاتھوں کے گناہ جڑیں گے، کلی کریں گے منہ کے گناہ، ناک صاف کیا ناک کے گناہ، چہرہ دھویا. جس بندے نے پورے جسم کو دھو لیا تو اس کے پورے جسم کے کیا ہوئے؟ گناہ نکل گئے. پہلی بار جب وضو کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں نکلتی ہیں. جب وضو کے اوپر وضو کیا جاتا ہے، اس بات کو اس حدیث سے سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن میں اپنی امت کو کس چیز سے پہچانوں گا؟ ان کے وضو کی اذار کے چمکنے سے. تو یہ وضو نہیں ہے، یہ ایک وہ عمل ہے جو آپ کے اندر نور کو پیدا کرے گا. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ دھلتے ہیں. اچھا پہلی بار دھویا تو گناہ دھلے، لیکن جب آپ دوسری بار دھوئیں گے نا، وہ آپ کے بدن سے ایک ایسی انرجی کو نکالے گا جو پانی اپنے اندر absorb کر لے گا. کیونکہ سائنس کہتی ہے every person has a two different energies. ہر بندے کے جسم سے 2 طرح کی توانائیاں نکلتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں پازیٹیو، ایک کو کہتے ہیں نیگیٹو. اچھا ماں باپ کے جسم سے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ کیا نکلتا ہے؟ پازیٹیو اور نیگیٹو؟ پازیٹیو. تو جب آپ وضو کریں گے تو پانی نا وہ ساری پازیٹیوٹی کو اپنے اندر جذب کر لے گا. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جس میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب عامر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہل بن حنیف کو کیا کہا تھا؟ اتنا خوبصورت بدن تو میں نے عورتوں کا بھی نہیں دیکھا. وہ گرے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، تڑپے، ان کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے پاس کون آیا تھا؟ فرمایا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. میں اس کو لے کے آؤں. کہا تو نے اپنے بھائی کو کیا کہا؟ تو جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بس یہی کہا تھا کہ اتنا خوبصورت بدن تو میں نے عورتوں کا نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اپنی زبان سے اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہا، تو نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ تو نے برکت کی دعا. اور سب سے زیادہ نظر، اچھا میرے محترم بھائیو، نظر جو ہے نا وہ برکت کی دعا نہ دینے سے لگتی ہے. برکت کی دعا. اچھا بچے کو سب سے، اچھا بچہ سب سے زیادہ پیارا کس کو لگے گا؟
ہم آپ لوگ ہی کہتے ہیں آج تو شہزادہ ہی لگتے آئے. اچھا جدو کہ شہزادہ لگتے ہیں اس کو برکت کی دعا دی کہتے آج تو ماشاء اللہ آج تو پورا چینل لگتے آئے برکت کی دعا دی. اچھا اس صحابی نے اتنا ہی کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ ہیں تو نے اپنی زبان سے اپنے بھائی کو کیا کرنا چاہا. حالانکہ انہوں نے تو تعریف کی تھی کہ لا کیا تھا بندے کی تعریف کی تھی اس کے لیے برکت کی دعا. ہم بھی اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں بچوں کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن برکت کی دعا. یہ جو بچہ ضدی ہے سب سے پہلے اس کے ماں باپ محترم بھائیوں کے اندر نرمی لے کے آئیں. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں. یورپ نے ایک ریسرچ کی. یورپ کہتے ہیں آپ جس بندے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہو نا آپ اس کے بارے میں ویسا بولنا شروع کر دو. آپ اس کے بارے میں ویسا بولنا شروع کر دو. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ ویسا ہی بن جاتا ہے. وہ بندہ ویسا ہی. اس کو 3 حدیثوں سے سمجھو. پہلی حدیث اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انا انتظرنی اپنی بھی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسا اس کا. آپ اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہو اس کو اگر آپ اس کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہو انجینئر دیکھنا چاہتے ہو عالم دیکھنا چاہتے ہو مفتی دیکھنا چاہتے ہو مجاہد دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچے کو انہی القابات کے ساتھ پکارنا شروع کر دو. تو آپ کا بچہ کیا ہوگا ویسا ہی بن جائے گا. دوسرے نمبر پہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے. تو جب آپ اپنے بچے کو ویسا کہہ رہے ہوں گے تو یہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں دعا. تیسرے نمبر پہ کبھی بھی کوئی ایسی بات اچھا اس کو اور سمجھ لو چغلی اور غیبت کس کو کہتے ہیں. کوئی ایسی بات اپنے بھائی کے بارے میں کہنا جو اس میں نہ اور بھائی جان وہ بات کہنا جو اس میں پائی جاتی ہے. اگر نہیں پائی جاتی پھر تو تم بہتان لگا رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں پائی جاتی ہے لیکن اس کو اچھی نہ لگے. اچھا بچے کو تو وہی تو کہہ رہے ہیں. اب سوچو بچے کی منہ کو کیا اچھا لگے گا. تو اپنے بچے کے لیے ہمیشہ اچھی بات کہو. ایک تو ماں باپ کے وضو غسل کے پانی سے اس کو غسل دو اور دوسرے نمبر پہ یہ 3 کام جو میں بتائے ہیں یہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم 3 بھائی ہیں تینوں کی جراثیم کا میں کوئی علاج بتا دیں. یہ جس بھائی کا ہے وہ میرے ساتھ بعد میں آپ کا کرنا ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. الحمدللہ سبحاناللہ بہت سارے لوگ الحمدللہ اس سے ٹھیک ہوئے. السلام محترم حکیم صاحب میں سبق بہت یاد کرتا ہوں مجھے انجام کم ملتا ہے. میرے چہرے پر داغ سیاہیاں بہت ہیں اور میری زبان میں لکنت ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو سبق کبھی بھولے ہی نہ صرف لمبا سجدہ کرو. صرف 2 طرح سے. اچھا ایک ہے لمبا سجدہ کرنا اپنے آپ کو میکسیمم آگے لے کے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ آگ کے ساتھ لگنا. اونٹ کی طرح مت بیٹھو. کتے کی طرح بازو نہ چپکاؤ. بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے. بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہیے. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا تھا. 2 پاؤں 2 گھٹنے 2 ہاتھ. 7 ہڈی کون سی ہے یہ ہڈی ہے. محترم بھائیوں عموماً ہم لوگ یہ لگاتے ہیں. اگر یہ لگائیں گے یہ تو 8 ہو جائیں گی. کیا یہ دونوں ایک ہیں. کیا آپ ناک اور پیشانی کو ایک کہتے ہو. ہم یہ لگاتے ہیں اور یہ لگاتے ہیں. عموماً لوگوں کے محراب کا بنا ہوتا ہے یہاں. جب آپ یہاں لگاؤ گے تو کیا یہ لگے گا. یہ چیز لگانی ہے اور یہ چیز صرف ایک طرح لگ سکتی ہے. تھوڑا سا پچھڑے گا. جب آپ لمبا سجدہ کریں گے. لمبا سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ میکسیمم آگے جاؤ. اچھا یہ پتہ کب لگتی ہے. یہ اس کو ذرا دیکھیے گا. یہ لگے گی جب آپ یوں ہوں گے. جب آپ یوں ہوں گے تو کیا بغل کی سفیدی نظر آئے گی.
اس کو پھر دیکھیے، یہ پیشانی لگانی ہے، یہ آپ اس کو یہاں تک لگا دیں، یہ پیشانی لگے گی، پیشانی تبھی لگے گی جب آپ یوں کر کے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہے آپ ایسے سجدہ کریں، ایڑیاں آپس میں ملی ہوں، یہ پیروں کی انگلیاں ساتھ چپکی ہوں، یہ جب چپکے گی نا، جب آپ اس کو زور لگائیں گے تو پریشر کہاں آئے گا؟ جب یہاں پریشر آئے گا تو آپ کی جو مہرے ہیں وہ پورے کھل جائیں گے. پھر دیکھیے یہ میں نے یہ پیر جو ہے یہ بند ہوئے، اور اس کو حرم کی جو جائے نماز ہے، حرم کی جو جائے نماز ہے وہ کتنے فٹ کی ہے؟ وہ 6 فٹ کی ہے، اور ہماری جائے نمازیں شکر ہے یہ 4 فٹ کی ہے، ورنہ عموماً 3.5 فٹ کی. سبق یاد کرنا چاہتے ہو تو لمبا سجدہ کرو. اس کے کیا کہتے ہیں، ہر بندہ اپنے قد کے حساب سے سجدہ کرے، اور اتنا طویل کرے، اتنا طویل کرے، جب سجدہ کرو گے تو سارا خون کدھر آ جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے کی حالت میں کیا ملتا ہے تو بندہ کبھی سر اپنا سجدے سے. اور سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ اچھا جو اللہ کے قریب ہو گیا بتاؤ اس کا حافظہ کبھی کم ہو سکتا ہے؟ تو پہلا کام لمبا سجدہ کرو، دوسرا کام معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اندر نا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، ٹیچر نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، انہوں باہر مل رہے تھے، پھر میں نے دسا. جب آپ کے دماغ میں کسی چیز کو پکڑ لیا نا، اپنے بچوں کو بتاؤ معاف کرنا کیوں ضروری ہے. بندہ یورپ میں سب سے پہلا لفظ جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے وہ ہے سوری. وہ کیا ہے؟ سوری. سوری سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی اگر تمہاری غلطی ہے تب بھی سوری کرو، اگر تمہاری غلطی نہیں ہے تب بھی اسے کہے گا مجھے چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر. آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دو؟ اچھا جس کے باپ نے اپنے بھائی کو آج تک معاف نہیں کیا، کہتا کہ تیرے چاچی نے تیرے کو گال گئی سی 17 سال ہو گئے تھا، منہ نہیں دیکھا، منہ لایا نہیں کری، وہ کس منہ سے اپنے بچے کو کہے گا کہ معاف کر. اللہ کی قسم لیلۃ القدر کی رات کا اس کی بخشش ہوگی، اور جتنا مرضی کو اللہم اجرنا من النار. وہ یاد ہے وہ شخص جو غلاف کعبہ کے ساتھ چپک کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو جبریل امین نے آ کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا بدن حرام. اللہ کی دعا کیسے سنے گا؟ اور جب ہمارے دماغ میں اتنا فتح، ہمارے بچوں کے دماغ میں کیا بڑھ رہا ہے؟ اور شیطان ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ زی صبح شام یہ موضوعات پڑھنے کا وقت کیوں ہے؟ وہ جو اللہ زی یوسوسو فی صدور الناس، کتنا اس کو تشدید کرنے کا حکم ہے. وہ جو شیطان ہمارے دلوں میں کیا ڈالتا ہے؟ وہ یہ دینا نہیں پیتا ہے، دینا نہیں پیتا ہے، دینا نہیں پیتا، تو چھڑنا یہ باہر آ کر ذرا پوچھا. اب اس کے دماغ میں جب یہ پلاننگ چل رہی ہوگی اور وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا تو کیا قرآن اس کے اندر اترے گا؟ اور جب اس کو ہر بات پہ ہوگا، ہر بات پہ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا، ہر بات پہ. اور کیوں معاف کرنا ہے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات اگر کوئی بندہ پالے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیلۃ القدر کو پائے تو کیا مانگے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو کریم ہے، تو ہمیں بھی. اب میرے محترم بھائیوں، جس نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ بیٹے کو، نہ دوست کو، نہ رشتے دار کو، نہ ولی دار کو، کوئی بات ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی بڑی سے بڑی بات ہو جائے، اللہ کی قسم اس لیے معاف کر دیا کرو کہ تم یہاں معاف کرو گے تمہارا رب تمہیں. اللہ کی قسم اس سے بڑی خیر کا کوئی کبھی ہمارے بچوں کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے؟
جس نے سیکھا ہی کیا ہے جس نے اپنے دماغ سے کسی کی بات کو پکڑا ہی. تیسرے نمبر پہ مغز کو مغز تربیت دیتا ہے. مغز کو. اور کبھی بھی انسانوں اپنے بچوں کو نا جانوروں کے مغز نہ دو. جانوروں کے مغز یہ نہ دو. ان کو کون سے مغز دینے ہیں؟ ان کو نا انہوں نے گروتھ کرنا ہے. جو جانور ہوتے ہیں نا وہ مزید گروتھ نہیں کرتے. جانور جس کا مغز ہم نکالتے ہیں نا وہ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں, مکمل ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو ان کا مغز دو جو بڑھتے ہیں, جو پھلتے ہیں پھولتے ہیں, وہ ہیں پھلوں کے, سبزیوں کے, اس کے بیج دو ان کو. مغز بیج کو کہتے ہیں. مغز کس کو کہتے ہیں؟ ان کو بادام, کاجو, پستہ, اخروٹ, سفید تل, خشخاش, سونف, کشمش, چاروں مغز. ان کو سورج مکھی کے مغز, کدو کے مغز, تربوز کے مغز, خربوزے کے مغز, ان کو مغز دو. مغز کو کیا کرے گا؟ اور جتنے لوگوں کے یہ سپرم کمزور ہے نا, مغز کو پنجابی میں تخم بھی کہتے ہیں. مغز کو پنجابی میں کہتا نہیں, گندا بھی ہے تخم ہی. میرے محترم بھائیوں, تخم کو تقویت دیتا ہے. یہ 15-10-12 مغز لو, 100 گرام اس کو کوٹ لو اور اپنے بچوں کو جو کے دلیے میں ڈال کے, جو کا دلیا اس لیے سے دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے غم کو دور کرتا ہے. یہ غم کو خود بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو بھی دو. یہ یادداشت کے لیے بہترین چیز ہے. اچھا, یہ چہرے پہ داغ لگے ہیں, جب سجدہ لمبا کرو گے خون چہرے پہ آئے گا, بتاؤ کہ داغ لمبا ہوگا. لمبے سجدے کرو, داغ دبے ختم ہو جائیں گے. یہ جتنی خواتین منہ کو چٹا کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہے نا, صرف لمبے سجدے کراؤ, صرف لمبے سجدے. اور یہ جو زبان میں لغت ہے, مغز کھاؤ. یہ جو چیزیں بتائی ہیں, جب یہ تینوں کام کرو گے تو انشاءاللہ یہ تینوں چیزوں کا ایک علاج ہے. جو بندہ, بھائی نے سوال پوچھا ہے, جو بندہ شہوت اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ میرے محترم بھائی, جو اپنے ہاتھ سے منی کو نکالتا ہے نا وہ ایک برا عمل ہے. وہ جنت کی نا خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائی, اس نے اپنے ہاتھوں سے کتنی جانوں کا زیادہ کیا ہے, کتنی جانوں کا زیادہ کیا ہے. اس میں سپرم ہے, اس میں سپرم ہے. یہ جو منی ہے نا, اس میں میرے محترم بھائی سپرم ہے. اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے جان کو ضائع کر رہا ہے وہ گناہ نہیں کر رہا, وہ گناہ نہیں کر رہا. اور جس نے ایک انسان کو ضائع کیا گویا اس نے پوری, اور یہاں تو پوری نسل کو ضائع کر رہا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا, کہ کبھی ہم نے جانا اللہ کی قسم اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کی تربیت کرو. جب میری تربیت نہیں ہوئی میں اپنے بچے کی تربیت کہاں سے کروں گا؟ یہ ہمارے ہاں تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. نسلیں ضائع ہو رہی ہیں. اچھا, صرف وہ بندہ اپنا بیڑا غلط نہیں کر رہا, جب یہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اس قابل ہوگا ہی نہیں تو اس کی بیوی باہر کو مارے گی کہ نہیں مارے گی, بدکاری پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی, زنا عام ہوگا کہ نہیں ہوگا. مسجد میں بیٹھا ہوں واللہ ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اپنی بیویوں کو کہتے ہیں آپ اپنی حاجت پوری کر لو, ہمیں کوئی, کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. صرف میری عزت بچ جائے, میرے ماں باپ کو یہ نہ پتا چلے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. شیطان نے کیسا ان کے دماغ کو پاگل کیا, خود زنا کی دعوت دے رہا, بتاؤ اس کی نسل کیا ہوگی. یہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ اس کے ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کی. جب ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتاؤ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, اور جس نے اپنی پوری نسل کو بہا دیا اور وہ سمجھ رہا ہے میں نے کچھ گناہ شنا, میں تو سواری کر دے رہے. اور کیا دلیل ہے لوگوں کے پاس؟ کہتا پوری دنیا کر دی ہے, ڈاکٹر صاحب میں مغلہ تھوڑی کر دے ہیں, میری کلاس میں سارے مجھے کر دے ہیں. اللہ
واسطے اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو، اور جب ان کے پاس بیٹھو گے نا تو یقین جانو شیطان ان سے، جب ہم نہیں بیٹھیں گے تو شیطان تو ان کے پاس بیٹھے گا۔ ایک مریض کو 40 لاکھ جراثیم ہے، ایچ سی وی، آپ کا بتایا کبوتر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایچ سی وی کا مریض ہے، کہ پھر اس سے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ میں 3 ماہ پہلے یہ نام پہ رکھتا تھا لیکن کبوتر نہیں مرا تھا، البتہ مجھے 40 لاکھ جراثیم ہے اور میرے اس کی میڈیسن نہیں کھائی جاتی، بتا دیں میرے محترم بھائیوں، یہ جو کبوتر لگانے والا طریقہ ہے نا، اس سے پہلے 10 کام کرنے تھے۔ یہ طریقہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو ہر آسمان کے فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پہ حجامے کو لازم کریں، حجامے کو لازم کریں۔ یہ جو حجامہ ہے نا، جتنے شفا کے طریقے زمین پہ اترے ان میں سب سے بہترین حجامہ لگانا ہے۔ تو یہ حجامہ جو ہے یہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 2 چیزیں ملی تھی، ایک نماز اور دوسرا یہ کبوتر کے ذریعے سے ناف کے اندر سے وہ جراثیم نکالے جاتے ہیں۔ حجامہ عربی میں کھینچنے کو کہتے ہیں، سخت کرنا۔ اور یہ جو کبوتر ہے نا، اس کے پخانے والی جگہ میں یہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ یہ پخانے سے والی جگہ سے سانس لیتا ہے، یہ جب کھینچتا ہے نا تو اندر سے جراثیم باہر آتے ہیں۔ لیکن اس کام سے پہلے 10 کام اور کرنے ہیں۔ میرا پورا یوٹیوب پہ لیکچر ہے، وہ 36 منٹ کی ویڈیو ہے، جس میں میں نے بتایا جگر خراب کیوں ہوتا ہے میں ڈاکٹر محمد شاہد علی، اس میں وہ پورے کے پورے 10 کام ہیں، اگر آپ دیکھ لیں گے کیونکہ ابھی وقت تھوڑا ہے۔ بلڈ پریشر کے علاج بتا دیں، گولڈ کے علاج، وزن کم کرنے کا علاج۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے اندر نرمی لے آؤ، مٹھاس لے آؤ، صبر لے آؤ، سکون لے آؤ، چین لے آؤ، راحت لے آؤ۔ بتاؤ جب یہ چیزیں آ جائیں گی، جب آپ کے اندر صبر آ جائے گا تو آپ اس کے لیے ہو جائیں گے اللہ کے، تو دل کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تلاوت کریں گے، اذکار کریں گے تو دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے کیا دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ جب کرنا ہی غصہ ہے، اٹھنا غصے سے، بیٹھنا غصے سے، کھانا غصے سے، پینا غصے سے، سونا غصے سے، جاگنا غصے سے، لینا غصے سے، دینا غصے سے، تو پھر دل کی دھڑکن کیسی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی مجلس میں 3 بار صحابی سے کیا کہا تھا؟ لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ یہ غضبناک ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب یہاں غصے کے کیمیکل ہوتے ہیں نا تو دل میں بھی غصے کے کیمیکل ہوتے ہیں، جگر میں بھی غصے کے کیمیکل ہوتے ہیں، پھیپھڑوں میں بھی غصے کے کیمیکل ہوتے ہیں۔ اعمال کا دارومدار کس پہ ہے؟ جب یہاں غصے کے کیمیکل ہوں گے تو آپ کے پورے جسم کے اعضاء میں بھی کیا ہوگا؟ غصہ۔ اور اگر یہاں پیار کے کیمیکل ہوں گے، محبت کے کیمیکل ہوں گے، سکون کے کیمیکل ہوں گے، آرام کے کیمیکل ہوں گے، راحت کے کیمیکل ہوں گے، تسکین کے کیمیکل ہوں گے، دل میں کیا ہوگا؟ جگر میں کیا ہوگا؟ معدے میں کیا ہوگا؟ گردے میں کیا ہوگا؟ آنتوں میں کیا ہوگا؟ اور گوروں کو سمجھ آ گیا انما الاعمال بالنیات، لیکن مسلمانوں کو سمجھ ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو میرے محترم بھائیوں، بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اپنا خون گاڑا مت ہونے دو۔ اور غصے سے خون گاڑا ہوتا ہے، سوچنے سے خون گاڑا ہوتا ہے، پریشان ہونے سے خون گاڑا ہوتا ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں نا، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، خوشی سے کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو آپ کے خون کو پتلا کرتا ہے۔ اٹھنا خوشی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کو کندھا پیشانی سے ملو۔ جب آپ 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 25 لوگوں کو مسکرا کے ملیں گے تو آپ کے برین میں کتنی بار وہ خوشی کا کیمیکل پیدا ہوگا؟ اور دوسرے نمبر پہ سلاد کھاؤ۔ اور یہ جو میں نے کلبنجی میدانے کا پانی بتایا ہے، سلاد بتائیے، اس کے ساتھ ایک تیسری چیز لے لو، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، سبز دھنیا، رگڑ کے اس کی چٹنی بناؤ۔ حدیث کی کتابوں میں، قرآن میں ایک ایک چیز کے بارے میں پوری وضاحت سے بتا سکتا ہوں۔ یہ چٹنی 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور وہ جو ہلدی دال چینی والا دودھ ہے میں پیو۔ کمر کے مہرے کا علاج بتا دیں، یہ لمبا سیٹا کرو، یہ کمر کے مہروں کا بہترین علاج ہے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر نزلہ زکام
ہوتا ہے گردن الور یا ٹھنڈی ہوا سے زکام شروع ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں سجدہ لمبا کرو. اور یہ جو بھنے ہوئے چنے ہیں اور گھوڑا کس وقت بنتا ہے؟ جب وہ کیا کھاتا ہے؟ اور ہماری نانیاں دادیاں جب موسم بدلتا تھا تو وہ پٹی سے کیا بنا کے لاتی تھی؟ وہ اپنے بچوں کو یہ چنے اس لیے کھلاتی تھی یعنی کہ گھوڑے طرح مضبوط ہوں. چنے کھاؤ. اور چنے میں نا محترم بھائیوں بادام اور کھجور لازمی ملاؤ. پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ چنے لے کے آتے تھے, ساتھ میں گڑ لے کے آیا کرتے تھے, یاد ہے نا؟ تو چنے کے ساتھ, کیونکہ ہمارے ہاں اب وہ چیزیں نہیں رہی, تو چنے, کھجور, بادام اور گڑ اگر یہ لوگ تو چلے زکام آپ کا بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. وزن کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے پانی پیو, اور وہ پانی 4 چیزوں کا بناؤ: کلونجی, میتھی دانہ, اجوائن اور دار چینی. 1 چمچ کلونجی, 1 چمچ میتھی دانہ, 1 چمچ اجوائن اور 1 چمچ دار چینی. تو اس میں لیمن نچوڑو, اس کو اتنا 5 گلاس پانی میں یہ 1 چائے کا چمچ ڈالو, اس کو اتنا پکاؤ 4.5 گلاس رہ جائے. اس کو ٹھنڈا کرو, 2-3 پتے سبز دھنیے کے, 2-3 پتے پودینے کے, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 2 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا, اور وہ جو لیمن نچوڑا تو اس کے چھلکے اس میں ڈال دو. 1.5 گلاس صبح, 1.5 دوپہر, 1.5 شام. کھانا کھانے سے پونا گھنٹہ پہلے یہ پانی پیو. اس کے بعد وہ سلاد کھاؤ, ادرک لہسن پودینے ناردانی کی چٹنی کے ساتھ کھاؤ, اور ہلدی دالچینی کا دودھ پیو. صبح کا کھانا 60% کھاؤ, دوپہر کا کھانا 30% کھاؤ, اور رات کا کھانا مغرب سے گھنٹہ پہلے کھاؤ. یہ وزن کو کم بھی کرتا ہے اور زندگی میں کبھی وزن نہیں بڑھے گا, کیونکہ جو کھانا صبح کو کھایا جاتا ہے وہ خیر و برکت, کیونکہ صبح کا وقت خیر و برکت کا ہے, اس سے برکت تو آ سکتی ہے, بیماری نہیں آ سکتی, وزن نہیں بڑھ سکتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے